نہمیہ باب نمبر 3 فصیل کی تعمیر نو۔ امام اعظم الیاسب باقی اماموں کے ساتھ مل کر تعمیری کام میں لگ گیا۔ انہوں نے بھیڑ کے دروازے کو نئے سرے سے بنا دیا اور اسے مخصوص کر کے اس کے کباڑ لگا دیے۔ انہوں نے فصیل کے ساتھ والے حصے کو بھی میاں برج اور حننیل کے برج تک بنا کر مخصوص کیا۔ یریحو کے آدمیوں نے فصیل کے اگلے حصے کو کھڑا کیا، جبکہ ذکور بن عمری نے ان کے حصے سے ملحق حصے کو تعمیر کیا۔ مچھلی کا دروازہ صنعاہا کے خاندان کی ذمہ داری تھی۔ اسے شہتیروں سے بنا کر انہوں نے کباڑ، چٹکیاں اور کنڈے لگا دیے۔ اگلے حصے کی مرمت مریموت بن اوریا بن حقوز نے کی۔ اگلا حصہ مسلام بن برکیہ بن مشیزب ایل کی ذمہ داری تھی۔ صدوق بن بانا نے اگلے حصے کو تعمیر کیا۔ اگلا حصہ تقو کے باشندوں نے بنایا، لیکن شہر کے بڑے لوگ اپنے بزرگوں کے تحت کام کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ یسانا کا دروازہ یویدا بن فاسیا اور مسلام بن بسوریا کی ذمہ داری تھی۔ اسے شہتروں سے بنا کر انہوں نے کواڑ، چٹکیاں اور کنڈے لگا دیے۔ اگلا حصہ ملتیا جبعونی اور یدون مرنوتی نے کھڑا کیا۔ یہ لوگ جبعون اور مصپا کے تھے، وہی مصپا جہاں دریائے فرات کے مغربی علاقے کے حاکم کا دارالحکومت تھا۔ اگلے حصے کی مرمت ایک سنار بنام عزیل بن حرایہ کے ہاتھ میں تھی۔ اگلے حصے پر ایک عطرساز بنام حننیہ مقرر تھا۔ ان لوگوں نے فصیل کی مرمت موٹی دیوار تک کی۔ اگلے حصے کو رفایہ بن خور نے کھڑا کیا۔ یہ آدمی ضلع یروشلم کے آدھے حصے کا افسر تھا۔ یدایا بن خرومفر نے اگلے حصے کی مرمت کی، جو اس کے گھر کے مقابل تھا۔ اگلے حصے کو خطوش بن حسبنیہ نے تعمیر کیا۔ اگلے حصے کو تنور کے برج تک ملکیہ بن خارم اور حسو بن پخت مواب نے کھڑا کیا۔ اگلا حصہ سلوم بن خلوہیش کی ذمہ داری تھی۔ یہ آدمی ضلع یروشلم کے دوسرے آدھے حصے کا افسر تھا۔ اس کی بیٹیوں نے اس کی مدد کی۔ انہوں نے زنوں کے باشندوں سمیت وادی کے دروازے کو تعمیر کیا۔ شہتروں سے اسے بنا کر انہوں نے کباڑ، چٹکیاں اور کنڈے لگائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فصیل کو وہاں سے کچرے کے دروازے تک کھڑا کیا۔ اس حصے کا فاصلہ تقریباً 1000 ہاتھ یعنی آدھا میل تھا۔ کچرے کا دروازہ ملکیہ بن ریکاب کی ذمہ داری تھی۔ یہ آدمی ضلع بیت کرم کا افسر تھا۔ اس نے اسے بنا کر کباڑ، چٹکیاں اور کنڈے لگائے۔ چشمے کے دروازے کی تعمیر سلون بن کلخوزہ کے ہاتھ میں تھی، جو ضلع مصپا کا افسر تھا۔ اس نے دروازے پر چھت بنا کر اس کے کباڑ، چٹکیاں اور کنڈے لگا دیے۔ ساتھ ساتھ اس نے فصیل کے اس حصے کی مرمت کی جو شاہی باغ کے پاس والے تالاب سے گزرتا تھا۔ یہ وہی تالاب ہے جس میں پانی نالے کے ذریعے پہنچتا ہے۔ سلون نے فصیل کو اس سیڑھی تک تعمیر کیا جو یروشلم کے اس حصے سے اترتی ہے جو داؤد کا شہر کہلاتا ہے۔ اگلا حصہ نہمیہ بن ازبک کی ذمہ داری تھی، جو ضلع بیت سور کے آدھے حصے کا افسر تھا۔ فصیل کا یہ حصہ داؤد بادشاہ کے قبرستان کے مقابل تھا اور مصنوعی تالاب اور سورماؤں کے کمروں پر ختم ہوا۔ ذیل کے لاویوں نے اگلے حصے کو کھڑا کیا۔ پہلے رہوم بن بانی کا حصہ تھا۔ ضلع کئیلہ کے آدھے حصے کے افسر حسبیہ نے اگلے حصے کی مرمت کی۔ اگلے حصے کو لاویوں نے بنوئی بن ہنداد کے زیر نگرانی کھڑا کیا، جو ضلع کئیلہ کے دوسرے آدھے حصے پر مقرر تھا۔ اگلا حصہ مصپا کے سردار عزر بن یوشع کی ذمہ داری تھی۔ یہ حصہ فصیل کے اس موڑ پر تھا جہاں راستہ اسلحہ خانے کی طرف چڑھتا ہے۔ اگلے حصے کو باروک بن زبی نے بڑی محنت سے تعمیر کیا۔ یہ حصہ فصیل کے موڑ سے شروع ہو کر امام اعظم الیاسب کے گھر کے دروازے پر ختم ہوا۔ اگلا حصہ مریموت بن اوریا بن حقوز کی ذمہ داری تھی اور الیاسب کے گھر کے دروازے سے شروع ہو کر اس کے کونے پر ختم ہوا۔ ذیل کے حصے ان اماموں نے تعمیر کیے جو شہر کے گرد و نواح میں رہتے تھے۔ اگلے حصے کی تعمیر بن یمین اور حسوب کے زیر نگرانی تھی۔ یہ حصہ ان کے گھروں کے سامنے تھا۔ عزریہ بن مأسیہ بن اننیہ نے اگلے حصے کی مرمت کی۔ یہ حصہ اس کے گھر کے پاس ہی تھا۔ اگلا حصہ بنوئی بن ہنداد کی ذمہ داری تھی۔ یہ عزریہ کے گھر سے شروع ہوا اور مڑتے مڑتے کونے پر ختم ہوا۔ اگلا حصہ فالال بن اوزی کی ذمہ داری تھی۔ یہ حصہ موڑ سے شروع ہوا اور اوپر کا جو برج شاہی محل سے اس جگہ نکلتا ہے جہاں محافظوں کا صحن ہے، وہ بھی اس میں شامل تھا۔ اگلا حصہ فدایا بن پرعوس اور اوفل پہاڑی پر رہنے والے رب کے گھر کے خدمتگاروں کے ذمے تھے۔ یہ حصہ پانی کے دروازے اور وہاں سے نکلے ہوئے برج پر ختم ہوا۔ اگلا حصہ اس برج سے لے کر اوفل پہاڑی کی دیوار تک تھا۔ تقوی کے باشندوں نے اسے تعمیر کیا۔ گھوڑے کے دروازے سے آگے اماموں نے فصیل کی مرمت کی۔ ہر ایک نے اپنے گھر کے سامنے کا حصہ کھڑا کیا۔ ان کے بعد صدوق بن امیر کا حصہ آیا، یہ بھی اس کے گھر کے مقابل تھا۔ اگلا حصہ سمعیہ بن سکنیہ نے کھڑا کیا۔ یہ آدمی مشرق کے دروازے کا پہرے دار تھا۔ اگلا حصہ حننیہ بن سلمیہ اور سلف کے چھٹے بیٹے حنون کے ذمہ تھا۔ اگلا حصہ مسلم بن برکیہ نے تعمیر کیا۔
جو اس کے گھر کے مقابل تھا۔ ایک سنار بنا میں ملکہ نے اگلے حصے کی مرمت کی۔ یہ حصہ رب کے گھر کے خدمتگاروں اور تاجروں کے اس مکان پر ختم ہوا جو پہرے کے دروازے کے سامنے تھا۔ فصل کے کونے پر واقع بالا خانہ بھی اس میں شامل تھا۔ آخری حصہ بیڑ کے دروازے پر ختم ہوا، سناروں اور تاجروں نے اسے کھڑا کیا۔